بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کے لیے ہے۔ رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محشم، حضور ختم الرسل کے عقیدت ناز میں ہم سب مل کے اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور اس پر پوری امت کا یہ اتفاق ہے کہ یہ اجماعی، قرآنی اور ہمارا اساسی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر شریعت کا اختتام کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام رسالت اور اتمام دین کیا۔ اب کسی نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو پھر قصر نبوت بھی مکمل ہو گیا اور رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ باقی نبیوں کی گواہیاں سمعی تھیں، لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھ کر گواہی دی۔ سمعی گواہی کے بعد مزید گواہیوں کی گنجائش اور ضرورت باقی رہتی ہے، لیکن جب عیسیٰ شہادت ہو جائے، جب عینی شہادت ہو جائے تو پھر مقدمہ سمٹ جاتا ہے اور فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اعتکاف میں لوگ بیٹھے تھے، 29 روزے گزر چکے تھے۔ انتظار تھا کہ عید کے بارے میں شاید کوئی خبر آ جائے۔ قاضی صاحب مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص دوڑا آیا، چاند طلوع ہو گیا۔ اچھا، قاضی صاحب نے فرمایا کہ تم نے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے سنا ہے۔ تو کہا بیٹھ جو۔ نہ تردید کی نہ تائید کی۔ پھر دوسرا شخص بھاگا بھاگا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ تیسرا شخص دوڑا آیا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اسی طرح لوگ آتے رہے اور گواہیاں دیتے رہے، اور قاضی صاحب نے کسی کی تردید نہیں کی، صرف یہ پوچھا تم نے دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں، میں نے سنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اور کہا کہ چاند طلوع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ فیصلہ بھی ہو گیا، اور جن لوگوں نے پہلے گواہی دی تھی وہ بھی سچے قرار پائے، لیکن جس نے خود دیکھا وہ اصل گواہی ہے۔ کہا اعتکاف والوں کے پردے کھول دیے جائیں، صبح عید پڑھیں گے۔ لوگ کپڑے سمیٹ کے اپنے بستر لپیٹ کے گھروں کو پلٹ گئے۔ ایک شخص پھر بھاگا بھاگا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، تم نے بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں، سنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنا ہے تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب سننے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح سارے نبیوں نے کہا اللہ موجود ہے، ان کی گواہیاں سمیع تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کوہ طور پر گیا تھا، لیکن جلووں کی تاب نہ لا سکا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے تو انہوں نے رب کو دیکھ کر رب کی گواہی دی، ہاں دیکھ کے آیا ہوں۔ معراج کی شب سارے پردے ہٹا دیے گئے، ہاں میں اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اب فیصلہ ہو گیا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ انسان کی فطرت ہے، جہاں سے اسے عزت ملتی ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ عزت مل سکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ مسلمہ کذاب سب سے پہلے آیا، اس نے دعویٰ کیا اور اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے باقاعدہ جنگ یمامہ لڑی، اور یہ بہت بڑا معرکہ تھا، صرف لوگوں کی شہادت حاصل کرنے کے لیے مسلمہ کذاب کے جھوٹے لشکر سے لڑتے ہوئے۔
اور اس کے بعد بھی جتنے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ جو چیز مسلمانوں کو مرنے نہیں دیتی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بھوکے اور پیاسے تو کیا رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے نبی کی محبت کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں اس مبارک نام پر، پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جب اپنے دل کا سودا کرتے ہیں تو مدینے کی گلی میں ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔